محرکات کے اوپر بھی میری بات سن لیں، الطاف حسین صاحب نے محرکات پہ بات نہیں کی؟ دیکھیے بات سن لیں، ابھی جو لہر ہے اس کو آپ اس طرح سے بھی اگر دیکھیں کہ یہاں پر ہمیشہ وہ قوتیں پروان چڑھی جس کے بیج ڈکٹیٹر نے بوئے تھے، ان کے لیے یہ سخت مرحلہ ہے کہ اب یہ گورنمنٹ اپنا آخری بجٹ بھی پیش کرنے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جب الیکشن ہوں گے تو جمہوری طاقتیں ہی آئیں گی. ان کو یہ کھیل پسند نہیں آ رہا. یہ مائنڈ سیٹ تو ہے، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتی. انٹرنیشنلی جو ہم پہ پریشر ہے اس قوت کی بنیاد پہ بھی یہاں پہ کھیل ہو رہے ہیں. نیٹو سپلائی رکی ہوئی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، اور پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے. ہر طرف سے اس کی امداد بند ہے، لیکن ہم اپنے پیروں پہ کھڑے میں ہیں، اور یہ صرف جمہوریت کی طاقت ہے. تو بات یہ ہے جہاں تک مہاجر صوبے کی بات ہے، دیکھیے بجائے اس کے کہ اگر ہم یہ پروگرام اس طرح کریں کہ ہم یہ بٹھا دیں ادھر سے ایک آدمی چیخے وہ چیخے تو مجھ جیسا تو کان بند کر لے گا، جیسے میں نے اس دن بھی کیا. اگر ہمارے اینکرز جو ہیں، اگر ہمارے اینکرز اس پہ پروگرام نہیں آپ نہیں کر رہے، اگر آپ اس پہ بات کریں تو پھر میں یہی بات کروں گی. میری بات سن لیں. مجھے ایک سوال پوچھنے دیجئے، یہ مجھے اجازت دیجئے، یہ حق میرے پاس ہے کہ کیا جب لوگ مر رہے ہوں گے، لوگ بے کسی کی زندگی گزارے، جب لوگوں کو گولیاں لگیں گی، ان کا اوپر بے حسی کا اظہار ہوگا، تو پھر ہم سوال نہیں پوچھیں گے؟ ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ اس کے محرکات نہیں؟ آپ بالکل نہیں. دیکھیے مہاجر صوبے کی بنیاد پہ جو ہے نا، اگر ہم چاہیں تو ہمیں بات کرنے کے بعد دی جائے کہ بھائی کس بنیاد پہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، یہ بحث ہو سکتی ہے. اور دیکھیے جیسے کے پی کے میں جو ہے جب ہزارہ صوبے کی بات آئی تو مسلم لیگ این اور مسلم لیگ قاف جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں کی میجورٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. اسی طرح پنجاب میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے، سندھ میں تو کر ہی نہیں رہی. تو اب اگر کچھ لوگ ہیں تو ان سے بات ہم کر سکتے ہیں، ان سے نمٹا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام نہیں ہو رہے کہ ہم ایک بات کر لی جائے سندھ کے لوگ کیا چاہ رہے ہیں، اور جو اگر مہاجر صوبے کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان سے بات کی جائے، اس کے بجائے بٹھا کے چینچے جو ہوتی ہے یہ بڑا تکلیف دہ پڑ رہا ہے. درست بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات کرنے کی ضرورت ہے. پلیجو صاحب ہماری جو کنسرنز ہیں وہ سندھ کے حوالے سے کہ کیا سندھ ایک مرتبہ پھر خدا نخواستہ اس کو بلوچستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ سندھ لبریشن آرمی کا وجود پہلے سے تھا اور نواب شاہ کے واقعے کے اندر وہ کھل کے سامنے آ گیا. خدا نخواستہ کیا ہم اس پہ بھی ہم آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ کیا صورتحال سندھ کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے اور کون کون اس کے اندر شریک ہے؟ آسما کیا وہ پکڑا نہیں گیا؟ کیا حکومت کی کارکردگی نظر نہیں آئی کہ وہاں پہ ملزم پکڑے گئے؟ شیلا میں بات کروں. آسما جی یہ میرے سے سوال ہے، میں ذرا جواب دے لوں. اسما دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں فی الحال اس قسم کی سچویشن نہیں ہے. سندھ کے لوگ فی الحال کسی سے ٹکراؤ نہیں چاہ رہے، مگر اگر دیوار کی طرف دھکیلا گیا، اگر لوگوں پہ اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ 13 نہتے لوگوں کو دن دہاڑے ٹارگٹ شوٹنگ کر کے قتل کر دیا جائے، اور وہ بہنیں ہوں، اور وہ بہنیں ہوں سندھیانی تحریک کی جو پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلیں، جنہوں نے ایم آر ڈی کی تحریک میں ضیاء الحق کے خلاف قربانیاں دیں، جو صحافیوں کی تحریک میں پہلی صف پہ چلیں، ان بہنوں کو بھون دیا جائے کراچی میں غزالہ صدیقی اور آمنہ جیسی بہنوں کو، تو اس کے نتائج تو آگے چل کے فی الحال نہیں خراب نکلیں گے. میرے بھائی نے بات کی ابھی، رابطہ کونسل کے بھائی نے، انہوں نے کہا کہ جی احساس محرومی. اسما دیکھیں دنیا میں کوئی ایک اسما ایسا ملک ہے جہاں ریفیوجی صدر بنتا ہو، جہاں ریفیوجی وزیر اعظم بنتا ہو، یا ریفیوجیز مرج ہو کے اس سوسائٹی کا حصہ بن جاتے ہیں؟ اگر نہیں بنتے تو وہ کیمپس میں رہتے ہیں. یہ تیسری بات نہیں ہوتی. یا ریفیوجی آپ بنیں گے تو جیسے افغانستان سے لوگ آئے، یا ریفیوجی کیمپس میں رہے، افغانستان میں حالات ٹھیک ہوئے واپس چلے گئے، یا آپ اس زمین میں خطے سرزمین میں مرج ہو جائیں، جیسے امریکہ میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں لوگ گئے مرج ہو گئے. امریکہ میں کوئی بھی شخص ایسا صدر نہیں بن سکتا جو بائی برتھ وہاں کا سٹیزن نہ ہو. تو کیا سندھ میں جو گورنر بنے دوست بیٹھے ہیں، وزیر اعظم بنے، آرمی چیف بن گئے، اسلم بیگ جیسے لوگ، مشرف جیسے آرمی چیف بن گئے، ہمارے اردو بولنے والے بھائی، وہ وہاں کے سرزمین کے تمام ایڈوانٹیجز بھی لیں اور کہیں کہ ہم ریفیوجیز ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی جو پہچان ہے اس میں آپ پاکستان کے جتنے کمرشل اور پرائیویٹ بینکس لیں، کسی کا سربراہ سندھی ہے. بات کریں گے پلیز صاحب، مجھے بریک لینے دیجئے. بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے. نفرتوں کی نہیں محبتوں کی بھی بات ہو سکتی ہے، اور ہم ایک جمہوری معاشرے کی جب بات کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے اور بات کرنے کا موقع دینا چاہیے. لیکن سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حیثیت بھی
कमज़ोर हो रही है, इसके ऊपर सदर साहब क्या करेंगे? उनका कराची में जो क़याम है उसका मकसद क्या है, और सिंध की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, और ख़ास करके मुहाजिर सूबे की? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज़ अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज़ अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंध के हालात, सिंध की पॉलिटिक्स, सिंध के अंदर जो इस वक्त खदशात और ख़तरात उसके सर पे मंडला रहे हैं, जो कि एक अमन की सरजमीन है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो उसके हवाले हैं वो भी हम लेके चल रहे हैं साथ साथ। ये ब्रेक से पहले अरशद सिद्दीकी साहब बात की थी पलेजो साहब ने कि जो रेफ्यूजीज होते हैं वो आते हैं, वो ज़मीन में या तो खुद को शामिल कर लेते हैं या फिर ये है कि वो कौमी धारे में आ जाते हैं, मगर अभी तक मुहाजिर जो है मुहाजिर रहे नहीं, क्योंकि आप तो पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर ये मुतालबा कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब जानना चाह रहे हैं। अगर मेरी बात को पूरा गौर से अगर आप सुने और बात को नहीं काटेगा तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बात की थी एहसास महरूमी की, जिसकी शैला रज़ा साहब ने तस्दीक की। इन्होंने शैला साहबा ने ये कहा कि बैठकर बात करनी चाहिए, ये बात कही। खुर्शीद शाह, अमीन फ़हीम, नवेद कमर और चांडियो साहब, ये चारों मुत्तहदा कौम के रहनुमाओं से इन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद जब सवाल किया गया मीडिया के लोगों ने, ये कहा गया कि आप महाजिर सूबे वालों से बात करेंगे, जो महाजिर सूबे की तहरीक जो चल रही है, जो उनके इरादे हैं या जो उनकी गुफ्तगू है, उनसे आप बात करेंगे। तो आप सब लोग इस बात के गवाह हैं, उनसे साफ तौर पर कहा गया कि हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे। एक बात तो एहसास महरूमी ये होती नहीं है, पैदा की जाती है। रहा गया मसला कि पाकिस्तान महाजिर जहाँ गया है ना, उसने उन शहरों को आबाद किया है, उन जगहों को आबाद किया है। महाजिरों की बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कहिए कि उनके ऊपर जुल्म के इतने पहाड़ तोड़े गए हैं। ये आज से नहीं, 1400 साल से ये सिलसिला चल रहा है कि हमारे पास जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, हमारी आवाज़ों को जब दबाया गया है तो हम अब किसी की आवाज़ में दबे नहीं, किसी की के खौफ से हम दबे नहीं, और हमने इस बात की कोशिश की कि हक बात और सही बात जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। महाजिरों पर जो जुल्म और सितम 70 साल से हो रहा है, उस 70 साल की महरूमी इस बात का एहसास दिला रही है कि महाजिर सूबे को बनना चाहिए। एक दूसरे ये कि जहां तक पलेजो साहब ने जो कहानी सुनाई थी कि परवेज साहब, डॉक्टर रशीदुल रिबाज साहब, ये पूरी जो कहानी चली थी, इसका एक छोटा सा जवाब मैंने कल भी दिया था। वो ये था कि सिंध के अंदर 5 कमिश्नर हैं, 5 सिंधी हैं। सिंध के अंदर 27 डिप्टी कमिश्नर हैं, 25 सिंधी हैं। सिंध के अंदर 650 आला अफसरान हैं, जिसमें से 25 उर्दू स्पीकिंग है। इस तरीके के, और सिंध कराची कंट्रोल बोर्ड का नाम बदल कर सिंध जो है रख दिया गया है। इस तरीके की कई मिसालें, 1 2 3 4 5 नहीं। और जहां तक सिंध के अंदर सिंधी जहां तक सिंध के अंदर तो आपकी जमात, मतलब जो उर्दू स्पीकिंग्स की नुमाइंदा जमात है मुत्तहिदा कौमी, मुझे आपने मौका नहीं दिया और हम तकारीर सुन रहे हैं, मुझे आप टर्न नहीं दे रहे। नहीं, इस पे मैं बात करूंगी, इस पे मैं बात करूंगी अस्मा, और मुझे भी आपके पास जी, आप दोनों के पास आप, मैं तकारीर सुन रहा हूँ, मुझे मौका नहीं दे रही आप। नहीं, अच्छा होगा, मैं आ रही हूँ प्लेस साहब, मैं आ रही हूँ। अच्छा बोलिए, फिर मैं प्लेस साहब के पास जाऊँ। देखिए बशीर भाई भी सुन रहे हैं। देखिए पार्टी लाइन पॉलिटिकल लाइन है, और वो ये कहते हैं, मैंने कहा था कि एंकर्स का ये फर्ज है कि वो लड़ाए नहीं, पार्टी की अपनी लाइन है और उन्होंने दी कि हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे, किसी से नहीं। दूसरी बात ये है कि मुझे भी थोड़ा सा टाइम दें और उसमें ना बोले। देखिए पहली बात ये है कि मैंने बार बार सारे प्रोग्राम्स में कहा और आज भी कहती हूँ
کہ جو انڈیا سے لوگ آئے وہ صرف اردو بولنے والے نہیں آئے تھے، وہ جو تھے ہریانہ سے بھی آئے تھے، گجرات سے بھی آئے تھے، پنجاب سے بھی آئے تھے، بنگال سے بھی آئے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی آئے تھے وہ صرف اردو بولنے والے نہیں آئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مہاجر اپنے آپ کو کہتا ہے تو اردو ان کی زبان کیسے ہو گئی؟ اردو تو رابطے کی زبان ہے جس کی عمر 600 سال ہے۔ نہ شیر شاہ سوری ہمایوں کی پٹائی لگاتا، نہ ہمایوں سندھ کے راستے ایران جاتا اور کے پاس۔ نہیں، آپ اس کو نہیں، آپ اس کو سنیں، اردو کی اردو سے زیادہ نہیں، اردو سے زیادہ خدمت سے ملی کیوں؟ متحدہ قومی موومنٹ سے کمیٹی کیوں ملی؟ اس کا آپ کو شاید یہ یاد نہیں، ایسی کیا بات ہوئی؟ متحدہ سے بہت دفعہ ہمارے صدر صاحب بھی 90 گئے اور ہم ملتے رہتے ہیں، ہماری کور کمیٹی بھی ہے، اور صدر صاحب اس سے پہلے بھی آ کے بہت دفعہ سندھ میں آتے ہیں۔ مہاجر صوبے کے مطالبے ملے نا، اس مہاجر صوبے کے مطالبے کے بعد رحمان ملک صاحب کو بھیجا گیا نا، تو پھر وہ نہیں، ایک کمیٹی بنی ہے، آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہی ان سے بات ہوگی؟ نہیں، ایک کمیٹی بنی ہے جو سندھ میں جو ہے مختلف تمام اسٹیک ہولڈر سے بھی مل رہی ہے اور مختلف لوگوں سے، تاکہ ہم اور بہتر طریقے سے جو حل ہم نکالنا چاہ رہے ہیں امن و امان کے لیے، اس کو نکالا جائے۔ اس میں مختلف ایشوز تو ہوں گے، کرنٹ ایشوز بھی سامنے آئیں گے۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہی جاؤں گی اور بشیر جان صاحب کے پاس بھی۔ پلیجو صاحب، یہ جو سندھ کی ڈائنامکس ہیں یہ چینج ہو رہی ہیں، کی جا رہی ہیں۔ میں بار بار یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ قوم پرست اب ایک سٹیک ہولڈر ہیں سندھ کے اندر، مگر ان کے پیچھے بھی تو کچھ قوتیں ہوں گی۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ ہر کوئی پولیٹکس کر رہا ہے، کیا اس پولیٹکس کا حصہ آپ بھی بن رہے ہیں؟ اور لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ سندھ کی تقسیم کی بات سے کون سا ایسا بھونچال آ گیا ہے، کیا بات ہو گئی کہ جو غیر آئینی ہے، جو غداری ہے، یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اسما، بنیادی بات یہ ہے کہ سندھ کے قوم پرستوں کے پیچھے بالکل لوگ ہیں، 5 کروڑ سندھ کے لوگ ہیں، وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ اگر ان کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور طاقت ہوتی تو وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوتے اور مسند حکومت پہ بیٹھے ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سندھ میں اگر صوبے کی بات ہوگی تو کیا ہو گیا۔ دیکھیں بات پھر سمجھنے کی بات ہے، مجھے موقع نہیں مل رہا۔ میں کہہ رہا ہوں سندھ کے لوگوں کی تو آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں ہے۔ وسائل سندھ کے ہیں، گیس 72% سندھ کا ہے، پیٹرول 69% سندھ کا ہے، بندرگاہ سندھ کا ہے۔ آپ نے کسی قومی کھیل میں سندھیوں کو دیکھا ہے؟ کرکٹ کی ٹیم میں ایک بھی سندھی یا بلوچ ہے؟ ہاکی کی پاکستانی ٹیم میں ایک بھی سندھی یا بلوچ ہے؟ پاکستان کا کیوں نہیں ہے پلیجو صاحب؟ پاکستان کا اگر اسی لیے آپ پاکستانی بن کے سوچئے نا، پاکستانی کیوں نہیں سوچتے؟ آسما میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ سندھ کے لوگوں کو۔ آسما میں شیلا میں بات پوری کروں، شیلا میں بات پوری کروں۔ دیکھیں اگر سندھ کے لوگوں کو آپ ڈیو شیئر نہ دیں اور انہیں سناتے رہیں کہ پاکستانی بن کے سوچو، ابھی میرے بھائی نے کی کہ سندھ میں اتنے کمشنر اور اتنے ڈی سی۔ دیکھیں آج سے 30 سال پہلے جب سی ایس ایس آفیسر اور ڈی ایم جی گروپ اور پولیس گروپ میں لیوکریٹو پوسٹ تھی، بڑی عیاشی تھی، مزہ تھا، طاقت تھی، تب سارا اقتدار سندھ کا ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں کے پاس تھا۔ جب کارپوریٹ سیکٹر آ گیا اور نظر یہ آیا کہ وہاں 3-3 لاکھ تنخواہ ہے اسٹاک مارکیٹ میں، نظر یہ آیا کہ کارپوریٹ سیکٹر اور انڈسٹری میں اور بینکنگ سیکٹر میں کروڑوں روپے تنخواہ اور لگژریز ہیں، ہمارے بھائی سوئچ اوور کر گئے وہاں اور سوئچ اوور کر کرے ٹورانٹو، نیو یارک اور لندن۔ اس لیے جو بچی کچی جگہ ہیں جہاں پہ چار نہیں ہے، ان چار والوں کی جگہوں کو چھوڑ دیا۔ اب آخری بات اسما یہ ہے کہ سندھ کے لوگ کیوں صوبے کی بات پہ احتجاج کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر سندھ میں ہزاروں سالوں سے کوئی قوم بستی ہو اور ان کا حق بنتا ہو، وہ ہزاروں سالوں سے 5000 10,000 سال سے رہتے ہوں، تاریخی قوم ہو، ٹھیک ہے، مگر یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ سیالکوٹ میں رہتی ہوں یا آپ گوجر خان میں رہتی ہوں، میں کل آپ کے 15-20 سال میرے دادا آ کے آپ کے محلے میں جگہ لے اور کہے گوجر خان کو تقسیم کر دو کیونکہ مجھے 20 سال ہو گئے اور مجھے اقتدار دے دو اور میں وہاں صوبہ بنا لوں گا۔ اگر اس طرح ہے تو پھر ساؤتھ ہال لنڈن میں بھی بنا لیجئے صوبہ، ڈیوان میں شکاگو میں بھی بنا لیجئے اور جیکسن ہائٹس نیو یارک میں بھی صوبہ بنا کے ہمیں دے دیجئے پاکستانیوں کو، کیونکہ ہم نیو یارک میں جیکسن ہائٹس میں اکثریت میں۔ اس طرح نہیں ہوتا، قومی تاریخی پروسس میں بنتی ہیں۔